یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر کم محنت کر کے چند منٹوں میں ہم عظیم الشان ثواب حاصل کر سکتے، نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ الحمدللہ روحانی ویڈیوز ٹی وی کے ذریعے علم دین سکھایا جا رہا ہے، آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بے شمار دلچسپ اسلامی معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ آئیے ہم حدیث پاک سنتے ہیں۔ ایک بار غریب صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ایک جماعت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر و رئیس لوگ ہم سے آگے نکل گئے، وہ تو ہم سے درجات میں بلند ہو گئے، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے، کیونکہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو مال و دولت کے ذریعے ہوتی ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم وہ نیکیاں نہیں کر پاتے۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ہم برابر ہیں نیکیوں میں، لیکن مال و دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہم غریب ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، لیکن ہمیں یہ حسرت ہے کہ ہم نیکیوں میں امیر لوگوں کے برابر کیسے آئے، کیونکہ ہمیں بھی درجات چاہیے، ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے بہت پیارا وظیفہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم لوگ اس پر عمل کر لو گے تو تم لوگ نیکیوں میں امیر و رئیس لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اکبر 34 بار پڑھو۔ دونوں حدیثیں ہیں، کسی ایک حدیث پر عمل کر لیں، 33 بار ہی اللہ اکبر پڑھ لیں یا 34 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ارشاد فرمائے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے نتیجہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہر نماز کے بعد تم لوگ یہ عمل کر لو گے تو تمہیں یہ عمل حج، عمرہ، جہاد، صدقہ و خیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد یہ عمل کرتا ہے تو یہ ثواب میں حج، عمرے، جہاد اور صدقہ و خیرات کے برابر ہے، اور امیر لوگ جو اپنے مال و دولت سے حلال کمائی سے نیک اعمال کرتے ہیں، غریب کرے یا امیر کرے اس کو بھی یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، شفقت فرمائی اور ایک آسان سا وظیفہ عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، آپ پابندی سے نماز پنجگانہ ادا کریں، کیونکہ یہ وظیفہ ہر نماز کمپلیٹ مکمل سنت اور نوافل پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں، یہ عمل عظیم الشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے والا کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص یہ تسبیحات پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ، وظیفہ کتنا آسان، عمل کتنا آسان، اور اجر و ثواب کتنا زیادہ۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو حج، عمرے، جہاد اور صدقہ و خیرات کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ وظیفہ ہم کیسے پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسبیحات کو ہاتھوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں کو، انگلیوں کو زبان دی جائے گی اور یہ گواہی دیں گی۔ لہذا ذکر اللہ سے غفلت نہ کرو، ان تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر گنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم تسبیحات انگلیوں پر گنا کریں۔ اگر کوئی دانوں والی تسبیح استعمال کرتا ہے تو وہ بھی ثابت ہے، اس کا بھی جواز ہے، علماء کرام نے اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام سے اس کی اصل موجود ہے، ایسے آثار موجود ہیں صحابہ کرام کے اقوال، افعال، جن سے ثابت ہوتا ہے دانوں والی تسبیح بھی جائز ہے۔ لیکن افضل سنت یہی ہے کہ ہم یہ تسبیحات اپنی انگلیوں پر پڑھیں۔ اب دائیں ہاتھ پر پڑھے یا بائیں ہاتھ پر، یقیناً دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی صاحب ذیشان کام فرماتے تھے تو دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تسبیحات پڑھنے میں دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ علماء کرام نے فرمایا اگر کوئی دائیں سے شروع کر کے بائیں پر آتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ صرف دائیں ہاتھ پر پڑھنا یہ افضل ہے۔ اب اس کو ہم دائیں ہاتھ پر کیسے پڑھیں؟ دیکھیں یہ ہاتھ ہے، اس میں ایک انگلی میں 3 لکیریں ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کو جو ہے چاہے تو چھوٹی انگلی سے شروع کریں، چاہے تو ہم اس کو کلمہ شہادت والی انگلی سے شروع کریں، دونوں طریقے سے جائز ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں کوئی فکس طریقہ نہیں آیا ہے، بس یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو انگلیوں پر شمار کرو، گنو ان کو۔ لہٰذا ہمیں جیسے آسانی ہو ہم ان کو انگلیوں پر شمار کریں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے یہ ہاتھ، ہماری یہ انگلیاں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تسبیحات پڑھتا تھا، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو ہم یہ عمل اپنی انگلیوں پر کریں۔ اب جیسے یہ 3 لکیریں یوں پڑھنا شروع کریں 33 بار، پہلے سبحان اللہ، کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں پڑھتے ہوئے یہاں آئے، پھر انگوٹھا آئے، یہ ہو گیا 15، پھر دوبارہ پڑھیں گے یہاں تک یہ ہو گیا 30، 3 بار اور پڑھ لیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ چھوٹی انگلی سے پڑھنا شروع کریں، یعنی ابتدا دائیں ہاتھ سے ہی کرنی ہے لیکن چھوٹی انگلی سے کریں۔ تو دونوں اقوال علماء کرام کے موجود ہے، آپ چاہے تو کلمے کی انگلی سے ابتدا کریں یا چھوٹی انگلی سے کریں، 33 بار پڑھنا ہے۔ بعض لوگ بایاں ہاتھ بھی گننے میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ کچھ احادیث میں مطلقاً فرمایا گیا ہے کہ انگلیوں پر شمار کرو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تسبیحات انگلیوں پر پڑھے، جیسے آسانی ہو۔ میں نے علماء کرام کے اقوال آپ کو بتا دیے، اور یہ تسبیحات بڑی اجر و ثواب والی ہے، لہذا تمام مسلمان یہ مسنون وظیفہ نوٹ کر لیں اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ دائیں ہاتھ سے ابتدا کریں، بایاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ بائیں ہاتھ پر تسبیح پڑھنے سے بڑی شد سے، مد سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ پر نہیں پڑھنا چاہیے تسبیح۔ دیکھیں بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دایاں بایاں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اٹھاتے ہیں تو دایاں بھی بایاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں تو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں سے توڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز میں ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے تو دایاں بایاں دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے، وہاں حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے، وہاں بھی آپ حجر اسود کو جب چھوئیں گے تو وہاں بھی دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو ناجائز، حرام، گناہ نہیں بول سکتے۔ ناجائز گناہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔
آج کل لوگ ایسی ایسی باتوں کو گناہ کہہ دیتے ہیں فوراً، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی، اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لوگ گناہ، جو اصل گناہ ہے ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اور جو چیز گناہ نہیں ہے اس کو گناہ بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہمیں کوئی شرعی مسئلہ تصدیق کے ساتھ معلوم نہ ہو تو ہم اس کو بیان ہی نہ کریں، بلکہ یہ علماء کرام کا کام ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ سیکھے، وہ اپنی طرف سے مسائل ادھر ادھر سے نیٹ سے دے کر بیان نہ کرے، کیونکہ یہ علم دین ہے، ہر کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، ہر کوئی مسئلے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔